الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المومنین واولیاء ملتہ الکاملین العارفین وعلماء امتہ الراشدین المرشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات گرامی، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے ہم سب کے پیارے آقا حضور خسرو خوباں سیاہ لامکاں نازش ہر دو جہاں خاتم پیغمبراں محبوب یزداں نبی آخر الزماں سلخیل زہرہ جمالا نیر تاباں ماہ خوباں شہن شاہ حسینہ تتمہ دوراں صاحب علم نشرہ رازدار ما اوحا شاہد ما تغا معصوم آمینہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نو شہ بزم جنت گل باغ رسالت فرش کی زیب و زینت عرش کی طیب و نزہت شافی محشر ساقی کوثر حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد والہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، کل کے بیان میں ہم نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بسم اللہ خوانی سے لے کر کے 10 سال کی عمر مبارکہ تک کے چند واقعات سماعت فرمائے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو بچپن ہے، آپ کا بچپن بھی بڑا کمال کا بچپن ہے۔ آپ کا بچپن بھی ہر ایک کے لیے نمونہ زندگی دیتا ہے۔ آپ کا بچپن بھی ہر ایک کو ایک سیرت دیتا ہے، ہر ایک کو پیغام اور میسیج دیتا ہے کہ لوگوں، تم اپنے بچوں کا جو بچپن ہے وہ تم اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہو اور ان کا بچپن تم کس طرح سنبھالتے ہو، یہ سرکار غوث پاک اپنی سیرت سے ہمیں پیغام دے رہے ہیں۔ کل کے بیان میں آپ نے 10 سالہ عمر شریف تک کے آپ نے سنا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 10 سال کے ہوئے، روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوتا ہے۔ جیسے ہی وصال ہونا تھا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ ایک غم چھا گیا۔ ایک جو سہارا تھا، جو باپ کا ایک سہارا ہوتا ہے، ایک والد کا جو سہارا ہوتا ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا سہارا اب دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یتیم نظر آ رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف آپ ایک تھے بلکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے بھائی بھی تھے۔ آپ 2 بھائی تھے، سرکار غوث پاک اور ان کے ایک بھائی، 2 تھے آپ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یتیم ہوئے، آپ کے بھائی بھی یتیم ہوئے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 10 سال کی ہے۔ 10 سال کی عمر میں جب باپ کا سہارا اٹھ جاتا ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باپ کا سہارا جب کسی بچے سے اٹھ جاتا ہے تو پھر بچے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کے دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری، اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری، اس کو پڑھانے کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، یہ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے وصال کے بعد
آپ کو آپ کے نانا جان نے سہارا دیا، آپ کو آپ کے نانا جان نے تھاما اور فرمایا عبد القادر کوئی بات نہیں، میں ہوں، میں تجھے ہر وقت ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، عبد القادر تیری پرورش اب میرے ذمہ ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان اب آپ کی پرورش کر رہے ہیں۔ ابھی 2 یا 3 سال گزرے تھے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کا بھی وصال ہو جاتا ہے۔ ایک کے بعد ایک صدمہ سرکار غوث پاک کے دل پہ لگ رہا ہے، ایک کے بعد دوسرے گھر میں جو ہے نا جنازے اٹھتے جا رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صدموں کو برداشت کرتے جا رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب والد کا وصال ہوا، جب نانا کا وصال ہوا، امی نے کہا عبد القادر بے سہارا مت سمجھ، تعلیم میں بھی تیری تربیت کرنے والی میں ہوں، زندگی کے اعتبار سے بھی تربیت کرنے والی میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت اب ماں کے ذمہ ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب میں ماں کی ذمہ داری میں آیا، ماں کی پرورش میں آیا، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری عمر جب 13 سال کے لگ بھگ چل رہی تھی، میں مدرسے کو مسلسل جاتا آتا کر رہا تھا، میں علم دین حاصل کر رہا تھا۔ جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے لوگوں جو ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، وہ اور جو علم والا ہے، وہ یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف علم والا ہے اور ایک طرف جاہل ہے، ایک طرف علم رکھنے والا ہے، ایک طرف ان پڑھ ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کے نزدیک علم والے کا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین برابر حاصل کرنے آپ مکتب مدرسہ جاتے آتے رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مکتب سے آپ گھر تشریف لائے، ماں کے گود میں بیٹھ گئے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی نے پوچھا بیٹے آج اتنی محبت سے آج تو میرے گود میں بیٹھ رہا ہے، کیا کچھ سنانا چاہتا ہے، کیا کچھ بولنا چاہتا ہے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر لگ بھگ 13 سال کے قریب گزر رہی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہاں امی جان، میں آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں، اور سنانا نہیں بلکہ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے امی جان، آپ کو معلوم ہے میں نے 2 مرتبہ آپ کی حفاظت کی ہے۔ آپ کی کتنے مرتبہ؟ 2 مرتبہ حفاظت کی ہے۔ امی کہتی ہیں ابھی تو چھوٹا سا ہے، تیری عمر تو لگ بھگ 13 سال کے قریب چل رہی ہے، تو میری حفاظت کیسے کرے گا؟ تو میری حفاظت کیسے کرے گا؟ یہ بات تو پکی ہے کہ میں تیری حفاظت کر رہی ہوں، لیکن تو میری حفاظت کیسے کیا؟ عبد القادر بتا تو صحیح کتنے مرتبہ تو میری حفاظت کیا ہے؟ سرکار غوث پاک اپنے امی سے عرض کرتے ہیں امی جان میں نے آپ کو 2 مرتبہ بچایا ہے، 2 مرتبہ آپ کی حفاظت کی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان کہتی ہیں کہ عبد القادر 2 مرتبہ تو نے میری حفاظت کی، یہ تو بتا وہ واقعات کیا ہیں؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے امی جان پہلی مرتبہ وہ واقعہ یاد کریں کہ میں آپ کے شکم میں تھا، میں آپ کے پیٹ میں تھا، اور آپ ایک مرتبہ انگور کھانے کا آپ کو دل کر رہا تھا، اور آپ انگور کے درخت پہ چڑھے اور انگور توڑنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی آپ نے آگے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، آپ کے پیٹ میں کچھ تکلیف محسوس ہونے لگی اور آپ نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا، آپ نے اپنے ہاتھ کو واپس کر لیا۔ امی جان کیا آپ کو یہ واقعہ یاد ہے؟ حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان نے کہا ہاں عبد القادر مجھے یہ واقعہ بڑا اچھا یاد ہے کہ میں انگور کھانا چاہتی تھی لیکن مجھے تکلیف پیٹ میں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے میں نے ہاتھ کو واپس لے لیا۔ سرکار غوث پاک کہتے ہیں امی جان آپ کو معلوم ہے جس انگور کو آپ توڑنے جا رہے تھے اس انگور پر ایک بچھو بیٹھا ہوا تھا۔
उस अंगूर पे एक बिच्छू बैठा हुआ था और वो आपको डंक मारता, मैं आपको अपने पेट में, आपके पेट में मैं तकलीफ देने लगा ताकि आप हाथ हटा लें और आपकी जान की हिफाजत हो जाए। अम्मी जान, इस तरह मैंने आपकी पहली मर्तबा जान की हिफाजत की है। अल्लाह अकबर। आप अंदाज़ा लगाओ कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत व शान क्या है कि सरकार गौसे पाक माँ के पेट से बैठे हुए अंगूरों पर बिच्छू को भी देख रहे हैं और माँ को उस नुकसान से बचा भी रहे हैं। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक की अम्मी कहती हैं कि ये तो बता अब्दुल कादिर, वो दूसरे मर्तबा कौन सा मौका था जिसकी तूने मेरी हिफाजत की है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अम्मी से अर्ज़ करते हैं, अम्मी जान आपको याद है कि एक मर्तबा घर में आप तशरीफ़ फरमा थी, कोई नहीं था, अचानक एक चोर आ गया, घर से माल लूटना चाहता था, घर से सामान उठाना चाहता था। आपको मालूम है कि अचानक एक शेर नमूदार हो गया, अचानक एक शेर निकला और उस चोर को फाड़ चीर देता है और उसको दरवाजे से बाहर फेंक देता है। क्या आपको ये वाक़या याद है? अम्मी जान कहती है हाँ हाँ अब्दुल कादिर, मुझे ये वाक़या याद है। अम्मी जान ये तो बताओ उस वक्त मैं कहाँ था? अम्मी ने कहा कि अब्दुल कादिर उस वक्त तू मेरे पेट में था। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि अम्मी, वो जो शेर के ज़रिए आपकी हिफाजत किया कोई और नहीं था, वो आपका बेटा अब्दुल कादिर था। वो आपका बेटा अब्दुल कादिर था जो शेर की शक्ल में आके उसकी हिफाजत करके गया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार गौसे पाक माँ के पेट में है, अब इधर सरकार गौसे पाक फरमाते मैं शेर के तरह जो है ना मेरे जलवे आए और आपकी हिफाजत की। ये कैसे हो सकता है कि माँ के पेट में हो और इधर शेर की शक्ल भी बन के आ जाए? ये ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कहता हूँ फिर हदीस को याद करो। नबी फरमाते हैं कि जब वली हो जाता है मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। इस हदीस को सामने रख के देखें, अगर गौसे पाक अंगूर के दरख्त पे, अंगूर के खोशे पे अगर आप बिच्छू को बैठे हुए देख रहे हैं, आंख गौसे पाक की है, काम अल्लाह की कुदरत कर रही है। सरकार गौसे पाक के घर में चोर आया, सरकार गौसे पाक माँ के रहम में है लेकिन देख रहे हैं और माँ की हिफाजत भी कर रहे हैं। जिस्म गौसे पाक का है लेकिन कुदरत अल्लाह की काम कर रही है, कुदरत अल्लाह की काम कर रही है। ये तो वाक़ियात हैं जो सरकार गौसे पाक 10 साल की उम्र में सुना रहे हैं, 10 साल की उम्र में सुना रहे हैं। यही 10 साल से 13 साल की उम्र के करीब करीब हैं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने से एक बंदा गुजरने लगा, उसने आपको कहा अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल कादिर। जैसे ही सलाम कहना था सरकार गौसे पाक ने 2 मरतबा जवाब दिया, वालेकुमुस्सलाम वालेकुमुस्सलाम, 2 मरतबा जवाब दिए। जैसे ही जवाब देना था सलाम करने वाले ने पूछा अब्दुल कादिर मैंने 1 मरतबा सलाम किया, आपने 2 मरतबा सलाम का जवाब दिया, इसका क्या मतलब है, इसकी वजह क्या है, आपने 2 मरतबा क्यों सलाम का जवाब दिया? सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि जनाब एक सलाम का जवाब तो ये है जो अब आप कर रहे हैं, लेकिन एक सलाम का जवाब उस वक्त का है जब मैं माँ के पेट में था, मेरे घर से गुजरते हुए आपने मेरे घर को देख के सलाम किया था, उस सलाम का जवाब अब्दुल कादिर आज दे रहा है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अभी 10 से 13 साल की उम्र चल रही है, 10 से 13 साल की उम्र चल रही है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद इरशाद फरमाते, आपने कल जो रिवायत मैंने सुनाई थी बहजतुल असरार शरीफ में, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब पूछा गया कि मता अंता, कि आप अल्लाह के वली कब हुए, आप अल्लाह के वली कब हुए, कब आपको मालूम हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं?
تو کل میں نے یہ روایت سنائی تھی کہ سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا مجھے 10 سال کی عمر میں معلوم تھا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ 10 سال کی عمر میں مجھے معلوم تھا میں اللہ کا ولی ہوں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب اس عمر کا تھا، جب 13 سال کے قریب کا تھا، میں ایک مرتبہ میدان سے گزرنے لگا، میدان سے چلنے لگا، چلتے چلتے مجھے جو ہے ایک گائے نظر آئی۔ میں نے سوچا کہ میرے دوست گائے سے کھیلتے ہیں، اس کا دم پکڑتے ہیں، کبھی اس کو آگے کرتے ہیں، کبھی اس کو پیچھے کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے میرے دل نے بھی چاہا کہ چلو میں بھی تھوڑی دیر گائے سے کھیلتا ہوں، میں بھی تھوڑی دیر جو ہے اس کے ساتھ مذاق کرتا ہوں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں اس گائے کے قریب پہنچا اور میں نے سوچا، میں نے جیسے ہی ارادہ کیا کہ میں گائے کی دم پکڑوں، جیسے ہی دم پکڑنے کے ارادے سے اپنے ہاتھ کو آگے کرتا ہوں، اچانک وہ گائے گھوم جاتی ہے، اللہ اس کو زبان عطا فرماتا ہے اور وہ گائے مجھ سے کہتی ہے عبد القادر تو کھیلنے کے لیے نہیں بلکہ تو اللہ کے دین کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اللہ کے دین کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جیسے ہی سننا تھا میں حیرت میں آ گیا، میں تعجب میں آ گیا، مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ بے زبان کا جانور بول رہا ہے، یہ بے زبان کا جانور بول رہا ہے اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرا نام کیا ہے، میرا نام کیا ہے، اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جیسے میں اپنا نام اس جانور سے سنا اور جیسے ہی میرا کام جو میرا زندگی میں آنے کا مقصد ہے، دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اس گائے کی زبان سے میں سنا، مجھے حیرانی ہوئی، کپ کپی طاری ہوئی۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ ویسے ہی میں پیچھے دوڑتا ہوا امی کے پاس آیا، امی کے گود میں بیٹھ گیا۔ اب امی جان سے میں نے عرض کی کہ امی جان میرے ساتھ آج یہ واقعہ ہوا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی امی کہتی ہیں عبد القادر اس میں کون سی تعجب کی بات ہے، اس میں کون سی تعجب کی بات ہے، آج تو نے ایک کرامت دیکھی ہے، جب سے تو میرے پیٹ میں تھا اس وقت سے آج تک میں تیرے کرامتوں کا ظہور دیکھتے آ رہی ہوں، یہ کوئی تیری پہلی کرامت نہیں ہے، میں نے بچپن سے بلکہ میں اپنے پیٹ سے تیرے کرامتیں دیکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اب میری عمر بڑھنے لگی، سرکار غوث پاک کی ذمہ داریاں بھی بڑھنے لگی، جیسے جیسے عمر آپ کی بڑھنے لگی غوث پاک کی ذمہ داریاں بھی بڑھنے لگی۔ آپ صرف پہلے مکتب جاتے، مدرسہ جاتے اور مدرسے میں علم دین حاصل کر کے آ جایا کرتے تھے، لیکن جیسے آپ کے 13 سال کی عمر آگے بڑھنے لگی، جیسے 15 کے قریب پہنچے، سرکار غوث پاک فرماتے اب گھر کی ذمہ داری میری تھی، بھائی کی ذمہ داری میری تھی، امی کی ذمہ داری میری تھی، تو میں مکتب بھی پڑھتا تھا اور اپنے نانا کے باغات کو بھی سنبھالتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں علم دین بھی حاصل کرنا ہے، اپنا کاروبار بھی کرنا ہے۔ لوگ آج بولتے ہیں کہ بھائی امام صاحب ہمیں قرآن پڑھنے کا کہاں موقع ملتا ہے، ہمیں حدیث سننے کا کہاں موقع ملتا ہے، ہمیں بیان میں جمعے کے دن اذان ہوتے ہی آنے کا موقع کہاں سے ملتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بھائی کاروبار تو غوث پاک بھی فرما رہے تھے، باغات تو غوث پاک کے پاس بھی تھے، لیکن غوث پاک اس کے باوجود بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں اور ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں اے قادریوں، اے غوث کے چاہنے والوں، اگر تم سچے غوث کے چاہنے والے ہو تمہارے کاروبار کے ساتھ ساتھ تمہیں علم دین بھی سیکھنا چاہیے، تمہیں اپنے کمائیوں کے ساتھ ساتھ تمہیں نماز کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے، تمہیں اپنے کمائی کے ساتھ ساتھ تمہیں قرآن کی تلاوت بھی سیکھنا چاہیے، جب جا کے سرکار غوث پاک کی سچی سیرت کو اپنانے والے کہلائیں گے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ذمہ داری بڑھنے لگی، میرے کام بھی بڑھنے لگے، باغات کی دیکھ بھالی بھی بڑھنے لگی، میں تھا، بھائی اور کاروبار بھی تھا، باغات بھی تھے، ذمہ داری بھی تھی گھر کی، امی کی ذمہ داری خدمت بھی، بھائی کی ذمہ داری بھی، بھائی کی پرورش بھی، ساتھ میں باغ بھی، ساتھ میں علم دین حاصل کرنا بھی۔ اتنے ہونے کے باوجود سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، نمازیں قضا ہونا تو دور کی بات ہے، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں یہاں تہجد بھی نہیں چھوٹتی تھی، تہجد بھی نہیں چھوٹتی تھی۔
اسی لیے سرکار غوث پاک کو اللہ نے وہ عظمت و مقام عطا فرمائی، کیونکہ حدیث آپ نے سنا نا کہ نبی فرماتے ہیں کہ ولی اس وقت بنتا ہے جب بندہ نوافل کی پابندی کرتا ہے، جب مکمل نوافل کی پابندی اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت والی زندگی بنا لیتا ہے، جب جا کے اللہ کا ولی بنتا ہے۔ یہاں سرکار غوث پاک ماں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، بھائی کی پرورش بھی کر رہے ہیں، باغ بھی سنبھال رہے ہیں، علم دین بھی حاصل کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ذکر و اذکار نمازیں بھی چل رہی ہیں۔ یہ سرکار غوث پاک کی سیرت ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ لوگوں اگر سچے قادری ہو تو پھر نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، سچے قادری ہو تو پھر نوافل کی پابندی کرنی پڑے گی۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو بھائی قادری سلسلے میں مرید ہو گئے، اب کیا، ہمارا تو بیڑا ہی پار ہو گیا، کل قیامت کے دن غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ ہوگا، کل قیامت کے دن غوث پاک کا دامن تھام لیں گے۔ اتنا آسان ہے دامن تھامنا؟ میں اکثر کہتا ہوں، بلکہ علماء کی زبانی ہے، علماء اکثر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بھائی جو نعرہ لگاتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آپ نے پکڑا کب ہے جو چھوڑیں گے؟ آپ نے پکڑا کب ہے؟ غوث پاک کا دامن پکڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قادری سلسلے میں صرف جو ہے پیر کا دامن پکڑ لیے اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں دامن پکڑ لیے۔ دامن پکڑنا اسے نہیں کہتے، دامن پکڑنا اس کو کہتے ہیں کہ غوث پاک کی ہر ادا اپنی زندگی میں آ جائے، غوث پاک کی نمازیں اپنی زندگی میں آ جائیں، غوث پاک کے ذکر و اذکار اپنی زندگی میں آ جائیں، غوث پاک کی سیرت اپنی زندگی میں آ جائے، غوث پاک کے اخلاق اپنی زندگی میں آ جائے، جب جا کے کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے ہاں ہم سچے قادری ہیں، ہاں ہم غوث پاک کا دامن تھامے ہوئے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم دامن پکڑے ہی نہیں، اب چھوڑنے کی بات کہاں سے کریں گے؟ نہیں چھوڑنے کی بات ہم کب کریں گے؟ میرے بھائی شرط تو یہ ہے کہ پہلے پکڑو، پھر اس کے بعد کہیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے۔ آج ہم نے پکڑا نہیں ہے، مہربانی کریں۔ یہ جو واقعات، یہ جو محفلیں ہوتی اس لیے نہیں کہ بھائی کرامتیں آپ کو سنا دیں گے، بڑی بڑی کرامتیں سنا رہے ہیں۔ یہ کرامتیں کیوں بیان ہوتی ہیں معلوم ہے؟ کرامتیں غوث پاک کی شان بیان کرنے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ان سے میسج اور پیغام کیا ہے؟ ہمیں کرامتیں سن کے خوش نہیں ہونا، ہمیں سننا غوث پاک کی سیرت ہے اور اس پہ عمل کرنا، یہ اصل پیغام ہے، یہ اصل میسج ہے۔ کرامتیں تو شانیں سننے کے لیے، دل میں محبتیں بٹھانے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن اصل پیغام تو سرکار غوث پاک کی سیرت ہے، اصل پیغام تو سرکار غوث پاک کی نمازیں ہیں، اصل سیرت تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے بتائی ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو میری عمر تھی، 15 سال کی عمر میری چل رہی ہے، یہ ساری ذمہ داریاں ہیں، اور سرکار غوث پاک ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ یہی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں۔ دیکھو جب اللہ کا محبوب بن جاتا ہے نا، اللہ کی عبادتیں بندہ کر لیتا ہے تو پھر حال کیا ہوتا ہے، پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے، اللہ اس کے وقت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ دیکھو ایک ہی وقت میں سرکار غوث پاک باغ کو بھی سنبھال رہے ہیں، امی کی خدمت بھی کر رہے ہیں، بھائی کی پرورش بھی کر رہے ہیں، علم دین بھی حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار غوث پاک فرماتے میں علم دین بھی حاصل کرتا اور مدرسے میں بچوں کو بھی پڑھایا کرتا تھا، علم دین بھی حاصل کرتا اور بچوں کو پڑھایا بھی کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر نمازیں بھی سرکار غوث پاک کی چل رہی ہیں، نوافل بھی چل رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی چل رہے ہیں۔ بھائی 24 گھنٹے اس وقت بھی تھے، 24 گھنٹے آج بھی ہیں، دن کے 12 گھنٹے رات کے 12 گھنٹے آج بھی ہیں، اور وہی دن کے 12 گھنٹے اور رات کے 12 گھنٹے اس وقت بھی ہیں، لیکن ان کے جو ہے دنوں میں اتنی برکت کیوں؟ اور آج ہمارے دن اتنے تنگ کیوں ہو گئے کہ آج ہم اگر کاروبار کرتے ہیں نماز پڑھ نہیں سکتے، آج ہم کوئی چیز کرتے ہیں نماز نہیں پڑھ سکتے، آج ہم کسی چیز میں مشغول ہو جاتے ہیں تو کچھ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کیوں؟ معلوم ہے یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم کیوں ٹائم نہیں نکال پا رہے ہیں؟ ایک حدیث پاک سنو، الترغیب والترہیب میں امام منذری لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نکالتا ہے، جو بندہ اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بزی وقت میں سے اپنی عبادت کے لیے ٹائم نکالتا ہے۔ جو آدمی اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ
اس کو اس کی بزی جو زندگی ہے، اس کا جو ٹائم ہے، اس کی جو نوکری ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ عبادتوں کا موقع عطا فرماتا ہے۔ آج ہم نے کبھی اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نکالا ہی نہیں ہے، اسی لیے آج ہمارا ٹائم تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، جو بندہ اللہ کی عبادتوں کے لیے ٹائم نہیں نکالتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا تنگ کر دیتا ہے، وہ نماز پڑھنا بھی چاہے گا تو اللہ نماز کا موقع نہیں دے گا، وہ عبادت کرنا بھی چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ٹائم نہیں نکالے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ہماری زندگی ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ہم کو جب اللہ نے وقت دی تھی، جب اللہ نے ہمیں وقت عطا فرمایا تھا کہ آج وقت ہے عبادتیں کر، اس وقت ہم نے اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالا۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ٹائم نکالیں، لیکن کاروبار، نوکریاں، پڑھائیاں ایسی بزی ہو چکی ہے ہماری زندگی کہ ہم ٹائم ہی نہیں نکال پا رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہو چکے ہیں کہ جمعے کا وقت بھی نہیں نکلتا، نوکریوں میں اتنے بزی ہیں، جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ کمپنی اس کی ایسی ہے، بزنس اس کا ایسا ہے، سفر اس کا ایسا ہے کہ جمعہ پڑھنے کا وقت بھی نہیں مل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے وقت نکالا نہیں ہے۔ جب اللہ نے وقت عطا فرمایا تھا اس وقت نکالتا تو آج جا کے اللہ تعالیٰ اس کو وقت عطا فرماتا۔ یہ بزرگوں کی زندگی میں کیوں تھا معلوم ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نکالتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں برکت عطا فرماتا تھا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایسا نہیں تھا کہ جیسے جیسے میری ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں ویسے ویسے میری عبادتیں کم ہو رہی ہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ فرماتے ہیں جیسے میری ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں عبادتیں بھی میری بڑھتی جا رہی ہیں، میری عبادتوں میں ویسے خلوص بھی پیدا ہو رہا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اب میرے عمر کا حصہ اب آگے بڑھنے لگا، جیسے میں 18 سال کا ہوا، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اپنے معمول کے مطابق میں اپنے ذمہ داریوں کو ختم کرنے کے بعد مکتب کو گیا، اور مکتب سے جب میں واپس ہونے لگا تو عجیب کیفیت تھی کہ جو میرے بچپن میں 10 سے 13 سال کی عمر میں جو واقعہ ہوا تھا وہی واقعہ پھر سے میرے ساتھ پیش آیا، اور وہ واقعہ گائے والا واقعہ تھا۔ اب اس بار میں نے کھیلنے کے ارادے سے قریب نہیں ہوا تھا، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ بس اس کے سامنے سے گزر رہا تھا، وہ اچانک مڑی، گائے نے کہا عبد القادر اللہ نے تجھے اپنے دین کے لیے چنا ہے، تم اپنے وقت کو ضائع نہیں کر سکتے، تمہارا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے دین کے لیے ہے، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ مصطفیٰ کی خدمت کے لیے ہے۔ جیسے ہی سننا تھا، اب میرے دل میں وہ جب دوسرا واقعہ آیا تو میرا دل گھبرا گیا، اور میں کانپتے کانپتے گھر آیا، اور گھر آ کے میں نے اپنے کمبل اوڑھے اور کمبل اوڑھ کے چھت پہ گیا۔ جیسے ہی چھت پہ گیا تو کیا دیکھ رہا ہوں، گھر میرا ہے، جیلان ہے، یہ کوئی عرب نہیں ہے، یہ کوئی مکہ نہیں ہے، یہ کوئی مدینہ نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جیلان میں ہوں، اپنے شہر میں ہوں، اپنے گھر کے چھت پر ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں اس کیفیت میں جیسے میں اپنے چھت پہ چڑھا، سامنے دیکھتا ہوں تو کیا نظر آتے، مجھے خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے اور مدینہ مجھے دکھ رہا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے نہ کعبہ نہ مدینہ، فرماتے کعبے میں طواف کرنے والوں کے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ کعبے میں طواف کرنے والوں کے چہرے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، مینا میں چلنے والے لوگوں کی چہرے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، وہاں پہ ارکان ادا کرنے والے لوگوں کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، مدینہ پاک میں حاضری دینے والوں کی نظریں مجھے نظر آ رہی ہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اب جب یہ معاملہ دیکھا میری دل کی دنیا بدل گئی، میری کیفیت بدل گئی۔ اب میں سوچنے لگا مجھے لگتا ہے یہاں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ گائے کا واقعہ بھی مجھے پیغام دے رہا ہے کہ عبد القادر اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، اللہ کے دین کے لیے نکل جاؤ، حضور کے دین کے لیے نکل جاؤ۔ اب جو نظر آ رہا ہے
سامنے کعبہ دیکھ رہا ہوں, مدینہ نظر آ رہا ہے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں یہ بھی میرے لیے اشارہ تھا کہ عبد القادر وقت کو ضائع نہ کرو, اب روانہ ہو جاؤ. خدا کے دین کے لیے تمہاری ضرورت ہے, حضور کی شریعت کے لیے تمہاری ضرورت ہے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اب میں امی جان کے پاس آیا, امی سے عرض کرنے لگا امی جان اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں جو کچھ پڑھا ہوں, میں نے سنا ہے کہ بغداد میں ایک عالی شان مدرسہ ہے, میں اس مدرسے میں جا کے علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں. اس مدرسے میں جا کے میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں غوث پاک کو ضرورت کیا تھی؟ یہاں تو 10 سال کی عمر میں مفتی ہے سرکار غوث پاک, نانا بابا کے پاس فتوے آتے سرکار غوث پاک کے پاس بھیج رہے ہیں. بھئی اس کے باوجود بھی سرکار غوث پاک کیوں جو ہے بغداد جا رہے ہیں؟ اپنا شہر, اپنے امی کو, اپنے بھائی کو, اپنے جائیداد کو, اپنے باغ, اپنا شہر چھوڑ کر, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر سرکار غوث پاک بغداد کیوں جا رہے ہیں؟ سرکار غوث پاک بغداد اس لیے جا رہے ہیں قیامت تک آنے والے ہر پیر کو معلوم ہو کہ تم پیر اس وقت بنو گے جب تمہارا سفر سب سے پہلا علم دین کے لیے ہوگا. علم دین کے لیے تمہارا سفر شروع ہوگا, اس وقت جا کے تمہارے پیر ہونے کا سفر شروع ہوگا. اسی لیے جو بندہ عالم نہیں ہوتا آپ اس کو آزما سکتے ہیں, بلکہ پیر کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ پیر کے اندر عالم دین ہونے کی صفتیں پائی جائیں. میں جو کہہ رہا ہوں اس کو یاد رکھیں, عالم دین ہونے کی صفتیں پائی جائیں. عالم دین ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اتنا علم ہونا ضروری ہے جس سے حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, روزے کس سے ہوتے ہیں, کس سے ٹوٹتے ہیں, نمازیں کیسی ہوتی ہیں, نمازیں کیسی جاتی ہیں. زندگی کے مسائل کے علم رکھنے والا یہ پیر کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. تو سرکار غوث پاک 18 سال کی عمر میں ماں سے اجازت لے رہے ہیں کہ ماں میں بغداد جانا چاہتا ہوں. اس وقت جو ہے 2 شہروں کے مدرسے بڑے مشہور تھے, ایک بغداد شریف کا اور دوسرا نیشا پور کا. نیشا پور کا مدرسہ بھی بڑا مشہور تھا اور بغداد شریف کا مدرسہ بھی بڑا مشہور تھا. دیکھو یہاں پہ ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بھی وہ مدرسہ تھا اور مشہور بھی تھا, لیکن ایسا مشہور نہیں ہوا جب غوث پاک گئے تو جتنا مشہور ہوا. جتنا مشہور سرکار غوث پاک کے قدم پڑنے سے ہوا اتنا مشہور اس سے پہلے نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی جگہ کو عزت جو ہے علم والے سے ملتی ہے, جگہ سے نہیں ملتی. ہاں جگہ سے عزت اس وقت ملتی ہے جہاں اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں. جہاں اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہاں جگہ سے بھی عزت ملتی ہے. لیکن جہاں جگہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے, جہاں جگہ مشہور نہیں ہے, وہاں کوئی اللہ والا چلا جاتا ہے, وہاں کوئی علم والا چلا جاتا ہے, اس جگہ کا اگرچہ نام مشہور نہیں لیکن علم والے کے پہنچنے سے وہ جگہ مشہور ہو جایا کرتی ہے. وہ جگہ مشہور ہو جایا کرتی ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ارادہ فرماتے ہیں. ارادہ کیا ہے کہ بغداد شریف علم دین حاصل کرنے جانا ہے. امی کے پاس حاضر ہوتے ہیں, امی سے عرض کرتے ہیں امی جان میں بغداد کے سفر کرنا چاہتا ہوں, علم دین حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. امی بھی کوئی کم ولیہ نہیں تھی نا, ولی کے خاندان ہے, ولی کی بیٹی ہیں, آل نبی ہیں, فاطمۃ الزہرا کی شہزادی ہیں, امام حسین کی بچی ہیں, سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وہی صفتیں ہیں. حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار غوث پاک کی امی ہیں, جیسے اپنے بیٹے کو دیکھا, ماں کی محبت تو ماں کی محبت ہے, آنکھوں سے ضرور آنسو نکلے, لیکن ماں بھی سمجھ گئی کہ عبد القادر ہمارے لیے نہیں بلکہ عبد القادر مخلوق کے لیے بنایا گیا ہے. عبد القادر ہمارے لیے نہیں بلکہ عبد القادر اللہ کے دین کے لیے بنایا گیا ہے. عبد القادر ہماری خدمت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق تک مصطفیٰ کی شریعت پہنچانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے.
سرکار غوث پاک کی امی ایک طرف سے دل میں جو ہے غم ہے بیٹے کی جدائیگی کا، آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو کربلا والے حضرت شہر بانو نے اپنے چھوٹے سے شہزادے کو قربان کیا تھا، حضرت علی اصغر کے امی نے اپنے چھوٹے سے شہزادے کو اللہ کے دین کے لیے قربان کیا تھا، آخر وہ جو اثر ہے وہ اثر کیسے جا سکتا ہے؟ وہ جو سیرت ہے وہ سیرت کیسی جا سکتی ہے؟ کربلا میں جس کا نانا بچے کو قربان کر دیا، وہ اثر نواسی کے اندر سے کیسے جا سکتا ہے؟ سرکار غوث پاک کی امی جان اگرچہ شوہر کا سہارا نہیں، اگرچہ باپ کا سہارا نہیں، لیکن امی جان اپنے بیٹے کو اجازت دیتی ہیں، عبد القادر تو دین خدا کے لیے جانا چاہتا ہے، شریعت مصطفیٰ کے لیے جانا چاہتا ہے، اس لیے میں اجازت دے رہی ہوں، لیکن عبد القادر تھوڑی کچھ نصیحتیں ہیں۔ سرکار غوث پاک کی امی نے بڑی نصیحتیں فرمائی اور بڑا کچھ آپ کو پیغام دیا، بہت کچھ آپ کو سیرت اور اخلاق دیے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے والد کی طرف سے ہمارے لیے وراثت میں 80 درہم ملے تھے۔ کتنے درہم؟ 80 درہم ملے تھے۔ امی جان نے 80 درہم کے 2 حصے کیے، ایک حصہ میرے لیے تھا، 40 درہم دینار میرے لیے، اور 40 درہم و دینار بھائی کے لیے امی نے چھوڑ دیے، اور وہ 40 درہم و دینار تھے، وہ 40 اشرفیاں تھی۔ میری امی نے ان 40 دینار و درہم اشرفیوں کو میرے بغل میں سل دیا، اور سل کے جب مجھے روانہ کرنے لگی، ماں نے کہا عبد القادر تمام پیغامات میں نے تجھ تک پہنچا دی ہیں، عبد القادر جب تو واپس آئے گا میں رہوں گی یا نہیں رہوں گی نہیں معلوم، یا عبد القادر تو واپس آئے گا یا نہیں آئے گا یہ نہیں معلوم، لیکن عبد القادر ایک بات میں ضرور کہتی ہوں، اس بات کو زندگی بھر اپنے دل میں نقش کر لینا، عبد القادر بیٹے نصیحت یہ ہے کہ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے لیکن اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکالنا۔ غوث پاک کی امی وصیت کرتی ہیں، اپنے بیٹے کو گلے سے لگاتی ہیں اور پیار کرتی ہیں، بوسہ دیتی ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر الوداع ماں کر رہی ہیں، فرماتی ہیں کہ آج کے بعد عبد القادر تو خدا کے امان میں ہے، آج کے بعد تو خدا کی حفاظت میں ہے، اللہ حافظ کہہ کر اب سرکار غوث پاک کی امی جان سرکار غوث پاک کو روانہ کر رہی ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سفر بغداد کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، بغداد کے سفر کے لیے آپ روانہ ہو رہے ہیں، اور یہ زمانہ ایسا زمانہ نہیں تھا کہ کوئی بڑا اچھا زمانہ ہو، یہ سرکار غوث پاک کا شہر تھا جو ولیوں کے برکتوں سے معمور تھا، اسی لیے وہاں کوئی برائی نہیں تھی، جہاں حضرت عبداللہ سومئی جیسے نیک ہستیاں تھیں، جہاں سرکار غوث پاک کے والد جیسے نیک ہستیاں تھیں، اسی لیے اس شہر میں کوئی گناہ کا تصور نہیں تھا، لوگ نیک کاموں میں ہوتے تھے، گناہ کی طرف جانے سے ڈرتے تھے کہ ہمارے شہر میں عبداللہ سومئی جیسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی جیلان شہر پار ہوتا تھا، جنگلوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا، جیسے ہی جنگل شروع ہوتے تھے پھر ڈاکہ زنی ہوتی تھی، لٹیرے ہوتے تھے، چور ہوتے تھے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری چیزوں سے بچتے چلنا ہے۔ سرکار غوث پاک سفر شروع کر رہے ہیں، سرکار غوث پاک خود ہی اس واقعے کو فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میری ماں کی وداعی کے بعد جیسے ہی میں امی کو اللہ حافظ کہہ کے جب نکلا، دل میں یہ خیال ضرور تھا کہ ڈاکو ضرور آئیں گے، مال ضرور چوری ہوگا، ضرور کچھ نہ کچھ راستے میں مسئلہ ہوگا، کیونکہ جو یہاں کے جنگلات ہیں ان جنگلات میں اکثر ڈاکو ہوا کرتے ہیں، لٹیرے ہوا کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں میں جو بغداد کے لیے قافلہ روانہ ہونے والا تھا اس قافلے کے ساتھ میں شامل ہو گیا، جیسے ہی شامل ہوا لوگ مجھے دیکھ کر اب دعائیں کرنے لگے، لوگ مجھے دیکھ کر میری تعریفیں کرنے لگے،
مجھے دیکھ کر لوگ کہنے لگے آج ہمارا سفر بڑا مبارک سفر ہے، کیونکہ آج ہمارے بیچ عبد القادر موجود ہیں، ہم عبد القادر کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ اب یہ سفر شروع ہوا، بغداد کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ جو میرا اندازہ تھا وہ بالکل اندازہ صحیح نکلا۔ ابھی ہم خراسان کے پہاڑی سے پار ہونے لگے، وہ جنگل کا علاقہ جیسے ہی آیا، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جیسے ہی ہم جنگل میں پہنچے فوراً ڈاکوؤں کا ایک گروپ آ گیا، فوراً ڈاکوؤں کی ایک جماعت آ گئی، لٹیروں کا ایک گروہ آ گیا، اور جیسے ہی ہمارے قافلے کو دیکھتا ہے سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ اب وہ لٹیروں کا قافلہ آگے بڑھا اور سب سے مال چھیننے لگا، اور سب سے مال جو ہے اپنے ہاتھوں سے چھیننے لگا۔ جیسے ہی چھیننے لگا لوگ التجا کرنے لگے، لوگ تڑپنے لگے کہ ہمارے مال نہ چھیو، ہمارے بچے ہیں، ہم بے سہارا ہیں، اگر یہ مال چلا جائے ہم کس کے سہارے بچوں کی پرورش کریں گے؟ لوگ التجا کرنے لگے، لیکن ڈاکوؤں کو رحم نہیں آ رہا تھا، ہر کوئی مارتا پیٹتا اور ان کے مال کو لے لیا کرتا تھا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ سارے مجھے دیکھتے نظر انداز کرتے ہوئے چلے جاتے تھے، دیکھتے مجھے لیکن نظر انداز کرتے جا رہے تھے، لیکن ایک ان ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو تھا جو مجھے دیکھتا ہے، جانا چاہتا لیکن پھر واپس آتا ہے، مجھ سے کہتا ہے کہ بچے تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام عبد القادر ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ پھر اس ڈاکو نے پوچھا بیٹے یہ بتا تیرے پاس کچھ ہے، کیا لے کے آیا ہے؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ہاں میرے پاس 40 درہم دینار اشرفی ہیں۔ سرکار غوث پاک کی صورت دیکھنے لگا، سرکار غوث پاک کے لباس کو دیکھنے لگا، اور سرکار غوث پاک کے اس مبارک تھیلی کو دیکھنے لگا۔ سرکار غوث پاک کو دیکھ کے کہتا شاید یہ بچہ مذاق کر رہا ہوگا، شاید یہ بچہ جو ہے ہم سے جھوٹ بول رہا ہوگا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے یہ بات سن کے اب وہ بندہ واپس ہو گیا، وہ ڈاکو واپس ہو گیا۔ اب سارے مال جمع کیے گئے، جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ جیسے ہی سامنے رکھا گیا ڈاکوؤں کے سردار نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح، کیا سب کے مال تم نے لے لیے ہیں، چھین لیے ہیں؟ لوگوں نے کہا، ڈاکوؤں نے کہا کہ ہاں ہاں ہمارے سردار، ہم نے سب کا مال چھین لیا ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں بچا۔ سردار پھر کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کسی کو چھوڑا تو نہیں؟ وہ جو ڈاکو تھا جو سرکار غوث پاک سے بات کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے کہا کہ جناب ایک بچہ ہے جس کی عمر 18 سال معلوم ہوتی ہے، وہ بچہ کہتا ہے کہ اس بچے کے پاس 18 درہم دینار اشرفی ہے، میں نے اس کی بات کو مذاق میں لیا اور چھوڑ دیا، اب کیا کریں؟ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا نہیں اس بچے کو بلاؤ۔ بچے کو بلایا گیا، سرکار غوث پاک کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد وہ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے بچے یہ بتا کیا حقیقت میں تیرے پاس 40 درہم و دینار اشرفی ہے؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہاں میرے پاس 40 درہم و دینار موجود ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا بچے کہاں ہیں، بیٹے کہاں ہیں؟ سرکار غوث پاک فرماتی یہ میرے بغل میں ہے، میری ماں نے سی کے رکھا ہے، حفاظت کے لیے رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ ذرا ان آستین سے اس دولت کو نکالے، ان درہم کو نکالے، ان دینار کو نکالے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ سرکار غوث پاک جیسے اس کا سیون کھولتے ہیں، اب وہ درہم و دینار نیچے گرنے لگے۔ اب جیسے گرتے ہوئے ڈاکو نے دیکھا تو وہ سوچنے لگا یہ بچہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، کیونکہ چھپا ایسی جگہ ہے، چھپا ایسی جگہ ہے۔ اب یہاں سے کمال کی بات بتاؤں، بڑی کمال کی بات، ماں نے بغل میں چھپا کے کیوں رکھا؟ ماں نے بغل میں چھپا کے کیوں رکھا؟ کمال دیکھو، غوث پاک کی نظریں تو غوث پاک کی نظریں، غوث پاک کے امی کی نظروں کے کمال دیکھیں۔ ابھی عبد القادر کا سفر شروع نہیں ہوا، ماں کی نظریں دیکھ رہی ہے کہ میرے بیٹے عبد القادر کو ڈاکو پکڑ لیں گے، اور میں ایسی جگہ سلوں گی کہ ڈاکوؤں کی نظر نہیں پڑے گی، ان کا شک بھی نہیں جائے گا۔ سرکار غوث پاک کی امی کی نظریں بغداد سے، جیلان سے دیکھ رہی ہیں کہ یہاں سفر میں ایسا معاملہ چلنے والا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جیسے میں وہ نکالا، درہم نیچے گرے، دینار اشرفی نیچے گرے۔ اب وہ ڈاکوؤں کا سردار تھا، وہ حیرت میں آ گیا، اب وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا، مجھے دیکھ کے کہتا ہے عبد القادر تم جھوٹ بھی تو بول سکتے تھے،
اپنے مال کی حفاظت کر سکتے تھے، اور سلائی بھی ایسی جگہ ہوئی تھی شک بھی نہیں جاتا تھا، اگر تم نہیں بتاتے تب بھی کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن تم نے بتایا کیوں؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں بتایا اس لیے ہے کہ نکلتے وقت گھر سے میں نے ماں سے وعدہ کر کے آیا ہے، ماں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے عبد القادر کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، اس لیے درہم چلے جائے، دینار چلے جائے، اشرفی چلے جائے، لیکن ماں کی بات نہ جائے، ماں کا وعدہ نہ جائے۔ دیکھو اولاد کی تربیت ایسے ہوتی ہے نا، تو ماں باپ کے ساتھ بچوں کی فرما برداری ایسے ہوتی ہے، اسی لیے میں نے کل زیادہ تر یہی بات کی ہے، اپنے بچوں کی پرورش دینی زندگی کے مطابق کرو، اگر دین کے مطابق بچوں کی پرورش ہوگی۔ اور آج ہوتا کیا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بھئی ہم نہیں کہیں گے تو کون کہیں گے، یہ عالم ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے، ہم نہیں کہیں گے تو کون کہیں گے۔ آج افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری قوم کی حالت یہ ہے، آج ہماری بچیاں بغیر ماں باپ کی اجازت سے گھر سے بھاگ رہی ہیں، آج ہمارے بچے بغیر ماں باپ کی اجازت سے نکاح کر رہے ہیں، آج ہماری بچیاں جو بڑے محبتوں کے ساتھ ماں باپ نے پروان چڑھایا تھا، بڑے محبتوں کے ساتھ ماں باپ نے پرورش کی تھی، پڑھائی کروائی تھی، اچھی تعلیم دلوائی تھی، لیکن سارا کچھ پڑھنے کے بعد آج ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، آج ہماری بچیاں غیر محرم کے ساتھ بھاگ رہی ہے، آج ہماری بچیوں کی بے حیائیاں بے پردگیاں ہو رہی ہے، آج محبت کے نام سے ہو، آج بے حیائی کے نام سے ہو، آج کسی ایک کے نام سے ہو، آج ہمارے بچیوں میں ہو یا بچوں میں، دونوں میں بے حیائی پھیل رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ماں باپ نے دینی تربیت اپنے بچوں کو نہیں دی ہے، دینی تربیت ملتی تو پھر بچوں کو یاد ہوتا یار ہم بے وفائی ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم بھاگ کے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم محبت کر کے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آج حال ہمارا یہ ہو چکا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت دین کے مطابق نہیں کی، اور سرکار غوث پاک کا یہ واقعہ ہمیں درس دے رہا ہے کہ لوگوں ایک وعدہ کیا تھا ماں سے، جھوٹ نہیں بولوں گا، کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولوں گا، کچھ بھی ہو جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم نے اپنے بچے کو کب سکھایا ہے؟ بھئی ہمارا حال تو یہ ہے، ہم ہوتے گھر میں ہیں، گھر میں ہی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی ملنے کے لیے آئے نا، اپنے بچے کو بلا کے کہتے ہیں جاؤ گھر میں بولو نہیں ہے ہمارے ابا۔ آج ہمارا یہ حال ہے، یعنی ہم جھوٹ خود اپنے بچوں سے بلوا رہے ہیں۔ اب جب بچے کی یہ عادت بن جاتی ہے جھوٹ بولنے کی، تو وہ یہ سوچتا ہے جب باپ جھوٹ بولتا ہے میرے جھوٹ بولنے میں کیا ہوگا، جب باپ جھوٹ بولتا ہے میں جھوٹ بولوں تو کون سی بڑی بات ہے۔ تو پھر یہ جھوٹ کا سلسلہ ایسا چلتا ہے کہ پھر بچے اور بچیوں کی زندگی بدل جاتی ہے، لیکن سچ سامنے نہیں آتا، کیا ہوا کیسے ہوا سچ سامنے نہیں آتا، کیونکہ ہم نے تربیت ہی نہیں کی ہے اپنے بچوں کی۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے وہ 40 درہم و دینار اشرفی اس کے سامنے رکھ دیے، جیسے ہی سامنے رکھا حیرانی سے وہ پوچھنے لگا، عبد القادر چھپا بھی سکتے تھے، بتا نہیں سکتے تھے، اگر تم خاموش ہو جاتے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، بتایا کیوں؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا، ماں سے بے وفائی نہیں کر سکتا، ماں سے وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ یہ صرف ایک جملہ تھا، ماں کی خدمت کا صلہ تھا، ماں کی فرما برداری کا صلہ تھا۔ اللہ نے زبان میں وہ تاثیر عطا فرمائی، ایک تو ولی کی زبان ہے، ایک تو ماں کی خدمت کی برکت ہے، ماں کی زبانی اور ماں کے وعدے کی برکت ہے کہ سرکار غوث پاک فرماتے میرے جملے نکلنا تھا، ڈاکو کے سردار کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اس نے کہا جب 18 سال کے بچے کو اس کی ماں کا وعدہ یاد ہے، میں رب سے وعدہ کر کے آیا ہوں، میں کیوں بھول گیا ہوں، میں کیوں اپنے رب کا وعدہ بھول گیا ہوں۔ اور سرکار غوث پاک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ڈاکوؤں کا سردار سارے ڈاکوؤں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ سب شامل ہو جاؤ۔ غوث پاک کے جملے ہیں، غوث پاک فرماتے
یہ پہلی جماعت ہے، یہ پہلا قافلہ ہے، یہ پہلا گروہ ہے کہ یہ سارے ڈاکوؤں کا گروہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے اور کہتا ہے عبد القادر آج کے بعد سے تیرے غلامی میں رکھ لے، ہم تیرے غلام ہونا چاہتے ہیں، ہم تیرے غلام ہونا چاہتے ہیں۔ سرکار غوث پاک کے غلام ہو گئے تو پھر اللہ کے ولی ہو گئے۔ جب غلام ہو گئے غوث پاک کے تو اللہ کے ولی ہو گئے۔ ولی کیوں ہوئے؟ وجہ کیا بنی ساری چیز کے؟ ماں کی خدمت وجہ بنی۔ ایک تو یہ ہے کہ سرکار غوث پاک کی کرامت ہے، لیکن سرکار غوث پاک کی کرامت بنی کب؟ ماں کے وعدے کو وفا کیا، ماں کی خدمت کی، ماں کی فرما برداری۔ یہ ایسے بیانات ہونی چاہیے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف غوث پاک کی یہ تقریر سناتے ہیں اور سبحان اللہ نعرے سارے لگا دیتے ہیں، یہ غوث پاک کی شان ہے کہ ڈاکو سارے توبہ کر لی۔ بھائی یہ بھی تو سمجھو کہ یہ توبہ ہوئی کیوں؟ ہمیں کیا واقعہ ملتا ہے اس سے؟ ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ ہمیں کیا میسیج ملتا ہے؟ اس سے ہمیں پیغام ملتا ہے لوگوں زبان میں اثر لانا چاہتے ہو ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی بات کو مانو، زبان میں اثر پیدا ہوگا۔ یہ عبد القادر کی زبان سے جو نکلی ہوئی باتیں یہ ماں سے وعدہ تھا، یہ ماں کی خدمت کا صلہ تھا، یہ ماں کی وفاداری تھی۔ تو یہ ماں کی خدمت کا صلہ کتنا بھی بڑا بن جائے لیکن کہتا یہی ہے، نبی پاک کے بھی فرمانات ہیں نا، نبی پاک فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ لہٰذا سرکار غوث پاک کا یہ واقعہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں زبان میں اثر چاہتے ہو، ماں باپ کی بات سنو۔ جو بندہ ماں باپ کی بات سنتا ہے اللہ اس کی بات میں اثر عطا فرماتا ہے، اللہ اس کی بات میں، اس کی زبان میں اثر عطا فرماتا ہے۔ آج ہماری زبانوں میں اثر اس لیے نہیں ہے ہم ماں باپ کی بات سنتے نہیں ہیں۔ اگر ماں باپ کچھ بولے تو ہم بیزار ہو جاتے ہیں، ماں باپ کچھ بولے تو ہم ڈانٹنے لگ جاتے ہیں، الٹا بولنے لگتے ہیں۔ جب ایسا کریں گے ہماری زبان میں اثر کب ہوگا؟ جب اثر نہیں ہوگا ہماری دعائیں قبول کہاں سے ہوگی؟ لہٰذا سرکار غوث پاک کی یہ ساری زندگی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہمیں سچے غوث پاک کے غلام بننا ہے۔ اور غلام کب بنیں گے؟ جب غوث پاک کی سچی سیرت کو اپنائیں گے۔ یہاں سے جو واقعات ہیں انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سرکار غوث پاک کی سچی سیرت عطا فرمائے اور غوث پاک کی سیرت پہ عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔